سورہ بقرہ آیت نمبر 11 سے 20 تک۔ قرآن آج ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، مگر اصل میں وہی زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، مگر اللہ گواہ ہے ان کے دلوں میں اندھیرا ہے۔ وہ دو چہرے رکھتے ہیں، مومنوں کے سامنے کچھ اور جب اپنے جیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ ان کی اس چال کو انہی پر پلٹ دیتا ہے۔ یہ لوگ اندھیرے میں بھٹکتے ہیں، بجلی چمکتی ہے تو کچھ قدم چلتے ہیں اور اندھیرا چھا جائے تو وہیں رک جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان کی سننے اور دیکھنے کی طاقت بھی چھین لے۔ یہ آیت کسی اور کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ آخر تک سنیے اور خود کو پرکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن رکھو، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں اور لیکن نہیں سمجھتے۔ وہ اصلاح کے نام پر جھوٹ مصلحت کے تحت بولتے ہیں کہ سب سے بنا کر رکھی جائے، مگر ایسی مصلحت حقیقت میں اعتماد خراب کرتی ہیں اور انسان ایسی مشکل میں پڑ جاتا ہے جس سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے؟ تو سن رکھو، وہی بیوقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق کرتے ہیں۔ اسلام کا مذاق، اس پر عمل کرنے والوں کا مذاق، اسلام کا مذاق، اس پر عمل کرنے والوں کا مذاق، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیت کا مذاق اڑانے والا اپنی عقل کو ان سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ وہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے ہی دین کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ کوئی شخص اپنے باپ کا مذاق نہیں اڑاتا۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے۔ اللہ ان کے بارے میں اعمال کو ان کے سامنے معین کر دیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنی برائیوں کو خوبصورتی سمجھتے ہیں۔ قیامت کے دن اس طرح کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ایک ان کی روشنی بجھ جائے گی۔ امید کے بعد مایوسی کتنی بڑی چیز ہے جو ان کو میراث آئے گی۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ بھڑکائی، پھر آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا تو اللہ نے چھین لی ان کی روشنی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھتے۔ ان کے دلوں میں ابتدا میں نور آیا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ دین پر عمل کرنے سے تو دنیا کے کچھ نقصان کرنے پڑتے ہیں تو انہوں نے دین چھوڑ کر دنیا کا راستہ اختیار کر لیا۔ ان کا کفر غالب آ گیا، ان کے اندر کا نور بجھ گیا۔ یہ بھٹکتے پھرتے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں،
قلب کا نور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ ہدایت کی کوئی بات انہیں سنائی جاتی ہے تو وہ کانوں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہے، دل کے اندر نہیں جاتی۔ حق بات کہہ نہیں پاتے، حق کو دیکھ نہیں پاتے۔ حق کی نشانیاں زمین اور آسمان کائنات میں بکھری ہوئی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں پاتے۔ یہ جیسے آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور بجلی، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ انسان سوچے اللہ سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ انسان سوچے اللہ سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پکڑ کر گرفتار کر کے لے جائے گا، واپسی کا راستہ نہ ہوگا۔ ایک اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اس کی تیاری کر لینا لازمی ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے۔ جب بھی وہ ان پر چمکی وہ اس میں چل پڑے، اور جب ان پر اندھیرا ہوا وہ کھڑے ہو گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی شنائی اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عملی منافقت کی مثال۔ آسان حکم پر دین کی طرف آتے ہیں اور مشکل وقت میں دین سے پھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کی مکمل صلاحیتیں نہیں چھینی۔ ہر شخص کہیں نہ کہیں قول یا فعل کا تعدد رکھتا ہے، کہیں نہ کہیں منافقت کی خواہ پائی ہی جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جن منافق کا نام انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ان میں عمر کا نام تو نہیں؟ حضرت اور ابو بکر فرماتے ہیں میرے بھی یہ کیفیت ہے، لیکن آج ہم اپنے آپ کو سچے پکے مومن اور منافقت سے دور سمجھتے ہیں۔ نفاق ہوتا ہی اسی میں ہے جس کو منافقت کا ڈر چلا جاتا ہے، ورنہ ہر سچے مومن کو اپنے بارے میں منافقت کا ڈر لگا رہتا ہے۔ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیں ہمیں ہماری سماعت، ہماری بصارت اور ہماری قوت سے مستفید کر اور انہیں ہمارا وارث بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سے یہ صلاحیتیں نہ چھیننا اور ہمیں ہدایت پر ہی قائم رکھنا، انشاءاللہ آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ یا اللہ پڑھنے میں اگر کوئی بھی زیر زبر پیش الفاظ معنی کی غلطی ہو گئی ہو یا کوئی الفاظ کی غلطی ہو گئی تو اس کے لیے مجھے معاف فرمائیں، انشاءاللہ آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔